السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلال احمد آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر۔ ناظرین، آج ہمارا اردو داستان کے موضوع پر چوتھا لیکچر ہے، یعنی داستان کے عناصر ترکیبی۔ تو ناظرین، بلا کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں آج کا یہ لیکچر۔ داستان کے عناصر ترکیبی۔ پہلا عنصر، طوالت۔ طوالت داستان کی اولین شرط ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ داستان وقت گزاری کے لیے تھی۔ دور قدیم میں لوگوں کے ہاں انتہا درجہ کی فراغت تھی، تو لوگ اس خالی وقت کو داستان ترازی میں صرف کرنے لگے۔ داستانیں سننے اور سنانے کا رواج عام ہوا۔ بادشاہوں اور امیروں نے درباروں میں داستان کو ملازم رکھے جو سلسلہ وار داستان بیان کرتے تھے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ داستان طولانی ہو۔ اس کے لیے سہل سا نسخہ یہ استعمال کیا جاتا کہ ایک کہانی میں کئی کہانیاں جوڑ دی جاتی۔ ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی میں کہانیاں جوڑنے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایران میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ جس عورت سے شادی کرتا تھا صبح اسے قتل کر دیتا۔ آخر اس کا واسطہ ایک ہوشیار عورت سے پڑا۔ اس نے جان بچانے کے لیے بادشاہ کو کہانی سنانی شروع کی، جو اس رات کو مکمل نہیں ہوئی۔ خلاف معمول بادشاہ نے صبح کو اس سے کہانی کے اشتیاق میں قتل نہیں کرا دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس درمیان اس عورت نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بادشاہ اس عورت کی فراست سے خوش ہوا اور اس سے محبت کرنے لگا۔ یہ جو کہانیاں اس عورت نے بادشاہ کے روبرو بیان کی، ایران میں ہزار افسانہ کے نام سے مقبول ہوئیں۔ یہی کتاب الف لیلا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے الف لیلا کا نام سنا ہوگا۔ یہ 200 کے قریب لمبی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ کہانیاں 1000 راتوں میں اور بعض روایتوں کے مطابق 1001 رات میں مکمل ہوئی۔ غرض اسی طوالت کے عنصر سے ہی کہانی داستان کا رنگ اختیار کر لیتی ہے اور داستان کا اہم جز قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرا عنصر، پلاٹ۔ تو ناظرین، پہلے پلاٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلاٹ قصے کو ترتیب دینے کا نام ہے۔ ایک کامیاب فنکار واقعات کو اس طرح ترتیب دیتا ہے جیسے موتی کو لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ ان واقعات میں ایسا منطقی تسلسل ہونا چاہیے کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ بالکل فطری معلوم ہو۔ واقعات ایک دوسرے سے پوری طرح پیوست ہوں تو پلاٹ مربوط یا گٹھا ہوا کہلائے گا، اور ایسا نہ ہو تو پلاٹ ڈھیلا ڈالا کہا جائے گا، جو ایک خامی ہے۔ مگر واضح رہے کہ یہاں ہم بات داستان کی چھیڑ رہے ہیں، جس میں طوالت، بے ربطی اور پیچیدگی ہوتی ہے۔ لہذا داستان سے یہ توقع رکھنا کہ اس میں کوئی مربوط پلاٹ ہوگا عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ اکثر داستانوں کے پلاٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر بھی پلاٹ کے 2 اقسام ہیں۔ سیدھا پلاٹ، جس میں کہانی سیدھی سادی انداز میں بیان کر دی جاتی ہے، یعنی کہانی کی ابتدا ہو، ایک درمیان اور پھر اختتام ہو۔ دوسرا، پیچیدہ پلاٹ۔ اس میں بھی کہانی کا آغاز اور انجام تو ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کہانی ادھر ادھر کو بھٹکتی رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ داستان میں پلاٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تیسرا عنصر، مافوق الفطرت عناصر۔ چونکہ داستان حقیقی دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے، یہاں عجیب و غریب مخلوق نظر آتے ہیں۔ یہاں دیو، جن، پریاں اور طلسمات کا جال بچھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر
इस एक उनसर को दास्तान से निकाला जाए तो दास्तान में फरहत व मसरत का सामान गायब हो जाएगा और सुनने वाले उकताहट महसूस करने लगेंगे। गर्ज माफूकल फितरत अनासिर की ही वजह से सुनने वाले हैरत में पड़ जाते हैं और किस्सों का मज़ा उठाते हैं। चौथा उनसर किरदार निगारी। हर किस्से की बुनियाद किरदारों पर होती है। किरदारों के ही ज़रिया किस्से अंजाम दिए जाते हैं। किरदार किस्से को लेकर आगे बढ़ता है और किरदारों के सबब ही किस्सों में नशीबो फराज पैदा होते हैं। लेकिन वाज़िया रहे कि दास्तान के किरदार नावल और अफसाना से मुख्तलिफ हैं। दास्तानों में ऐसे किरदार पाए जाते हैं जो कम अज़ कम सुनने वाले को खौफ ज़दा करे या हैरत में डाल दे। गरज दास्तानों के अक्सर किरदार मिसाली दुनिया के होते हैं और जबकि नावल और अफसाना के किरदार हकीकी दुनिया से लिए गए जीते जागते किरदार होते हैं। पांचवा उनसर मंजर निगारी। मंजर निगारी से दास्तान की दिलकशी और तासीर में इजाफा हो जाता है। एक अच्छे फन पारे की खूबी यह है कि वो किसी अहद की अक्कास मालूम हो। दास्तान निगारों ने मंजर निगारी का हक भी बखूबी अदा किया है। हीरो की मुहिम जुई के सारे रेगजार, पहाड़, दरिया, सब्ज़ाजार अलावा मुख्तलिफ मौसमों और शादी ब्याह मेले वगैरह के मनाजर भी सलीके से पेश किए हैं और इन्हीं मनाजरों से दास्तान में दिलचस्पी का रंग बढ़ जाता है। छठा और आखिरी उनसर उसलूबी निगारिश। जैसा कि हमें मालूम है कि दास्तान सुनने सुनाने का फ़न है और सदियों से सीना ब सीना चला आ रहा है, लेकिन इस ज़ुबानी बयान का अंदाज़ भी आम गुफ्तगू से मुख्तलिफ रहा है। लिहाजा याद रहे, जब तहरीर का फ़न वजूद में आया और दास्तानें लिखी जाने लगी तो उनका अंदाज़ भी आम तहरीर से मुख्तलिफ रहा, जिसकी नोक पलक बार बार दुरुस्त की गई। इसीलिए इसके लहजे में एक ख़ास रख रखाव, नफासत और शाइस्तगी दिखाई देती है। गरज दास्तान असलूब के एतबार से भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। तो नाजरीन अगर आज का ये लेक्चर पसंद आया हो, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम दास्तान की रिवायत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।